میں بہت مشکور ہوں آپ تمام شخصیات کا کہ آپ مختصر نوٹس پہ تشریف لائے. میں نے حمایت صاحب سے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں اور ایک ہمیں بھی لیکچر دیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی جو نیفٹیک کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے پاس یہاں ہنرمند کی تربیت حاصل کر رہے ہیں، کم از کم ان کو بھی پتہ چلے. حمایت صاحب کے بارے میں زیادہ تر دوست ہمارے جانتے ہیں، بہت زیادہ خدمات ہیں. وفاقی حکومت میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، اور اس کے بعد صوبائی حکومت میں جب نگراں حکومت تھی اس کے وزیر خزانہ بھی رہے. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کے مشیر تھے توانائی کے حوالے سے. توانائی اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے جو وسائل ہیں ان کی تقسیم کے حوالے سے کافی آپ کے پاس معلومات ہیں، تو ہم نے کہا ان معلومات کو شیئر کیا جائے. میں شاہ صاحب کا، گلباز صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ میں پہلی دفعہ اپنے سینٹر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور اس طرح ڈاکٹر سہیل اور لقمان صاحب سب آپ کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. آپ کو چاہوں گا کہ ہم وزٹ بھی کرائیں، چائنیز کلچر سینٹر کے بارے میں بھی بتائیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ عنایت اللہ صاحب ہمیں بتائیں کہ بنیادی طور پہ ہمارے توانائی کے مسائل کیا ہیں، ان کو کیا حل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ہم سنتے ہیں کہ جی بجلی مہنگی سستی خریدی جا رہی ہے، مہنگی بیچی جا رہی ہے، اور کیپیسٹی چارجز ہیں. لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اور پھر خاص طور پہ ہمارے صوبے کے کیا وسائل ہیں توانائی کے حوالے سے، اور ہمیں ہمارا ڈیو شیئر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اور پھر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی ہم بات کرتے ہیں، اتنے بقایا جات ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ وزیر خزانہ تھے تو آپ نے فائٹ کی یا نہیں کی؟ ہمارے صوبے کو آخر کیا ایسا تو نہیں کسی کی نظر لگ گئی ہوئی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب ہم سے بات کریں گے، آپ ہمیں بتائیں گے تو وہ ہمارے لیے انتہائی موضوع ہوگا. آج کی اس تقریر کو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب چینلز پہ بھی دیں، ہم اخباروں میں بھی دیں. بنیادی طور پہ ہم لوگوں کی آگاہی کے لیے، اگرچہ یہاں پہ بڑی کم تعداد ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم اس کو پوری دنیا میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پھیلائیں. اور بغیر وقت ضائع کیے میں درخواست گزار ہوں جناب حمایت اللہ خان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. سب کو میرا سلام. یہ موضوع ایسے ہے اسپیسیفکلی ہمارے خیبر پختونخوا کے کانٹیکس سے کہ بجلی اور بجلی سے جو منافع ہے، باقی نیچرل ریسورسز جو ہمارے ہیں، آئل ہے، گیس ہے، فارسٹ ہیں اور پانی کے وسائل ہیں، یہ سارے ہمارے اس صوبے کے بیسک ایک فاؤنڈیشن لے کرتے ہیں ایک ویلتھ کی. اب ملک صاحب نے کہا کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے، کیا ہمیں کچھ نہیں لگا، ہم اپنے آپ کو لگے ہیں. جب تک اگر ہم ان وسائل سے اور ان جو اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ہم اپنا کیس نہیں پلیڈ کریں گے صحیح طریقے سے، ہم آگے نہیں جا پائیں گے. میں شروع کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ پاکستان میں بجلی کے مسائل کیا ہے بیسکلی، اور مجھے ٹیلی فون پہ آپ نے آئی پی پیز کے بارے میں بھی بات کی تھی، اور آج کل بھی آئی پی پیز کے بارے میں ہر چینل پہ، ہر اخبار میں، ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے، کیپیسٹی پیمنٹس کی ہو رہی ہے اور انرجی پرائسز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں شروع کرتا ہوں مختصر. بھائی یہ موضوع تو بہت بڑا ہے، اور تو میں فوکس کرتا ہوں 3-4 چیزوں پہ. میں آتا ہوں پاکستان میں ٹوٹل جو ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے جنریشن کی، وہ ہے تقریباً 42,000 میگا واٹ. اس 42,000 میگا واٹ سے کوئی تقریباً 1,30,35 گیگا واٹ آورز کی بجلی اس میں سے نکلتی ہے. 25% اس میں ہے ہائیڈل کی، تقریباً آدھی ہے اس میں تھرمل کی، آئل اور اس کی RLNG کی ہے، اور باقی کچھ نیوکلیئر ہے، کچھ اس میں ونڈ ہے، کچھ سولر ہے، ابھی یہ آ رہے ہیں.
IPPs جتنے ہیں تقریباً پاکستان میں 104 IPPs ہیں. ان 104 IPPs میں تقریباً 74 IPPs جو ہیں وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے, اور باقی یہ تقریباً 30 ایک لگ بھگ ہے جو کہ پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ اونڈ سرکار کے ہیں. اس میں مختلف ہے, گیس ہے, RLNG ہے, اور تھرمل ہے, اور ڈیزل کے بھی. آپ کے پاس جو بجلی گھر ہے ان میں سے بعض بجلی پیدا کرتے ہیں تقریباً 80 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کرتے ہیں, اور بعض ہے جیسے کہ تربیلا ہو گیا وہ تقریباً 1 روپے کی بجلی پیدا کرتے ہیں. تو وہ آبی وسائل سے جو بجلی بنتی ہے اور تھرمل وغیرہ سے جیسے میں نے آپ کو کہا 80 روپے کی جو ہے, اس سے آپ ویٹڈ ایوریج جب اس کو نکالتے ہو تو تقریباً 50 روپے فی یونٹ کی سال 84-85 میں یہ ایک آپ کا نیشنل ایوریج ٹیرف آ رہا ہے 50 روپے کا. اگر یہ ہائیڈرو پانی سے بجلی کے نہ ہوتے تو آپ کا یہ 50 روپے کی بجائے آپ کا ہوتا نیشنل ایوریج ٹیرف تقریباً 60-61 روپے کا آپ کا ایوریج ٹیرف ہوتا. تو آپ کی جتنی بجلی بھی ہے وہ یہ سستی بجلی سے آپ ہائیڈرو سے آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں ساری یہ 42,000 میگا واٹ کی جو بجلی انسٹال ہوئی ہے. دوسری بات میں یہ کروں, اگر یہ 10 روپے فی یونٹ کی جو یہ بجلی آپ ہائیڈرو کی وجہ سے کم اس کو وہ کر رہے ہیں بیچتے ہیں, تو 1 لاکھ رفلی 1 لاکھ گیگا واٹ آورز بھی آپ اس کو لگائیں 1 ٹریلین روپے اس سے بنتے ہیں, اور 1,000 ارب روپے کی آپ سارے یہ جو سسٹم ہے وہ آپ اس کو سبسیڈائز کر رہے ہیں اپنے ہائیڈرو پاور سے. اور یہ ہائیڈرو پاور جو ہے یہ میجر جو ہے یہ آپ کا ادھر اس صوبے میں ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. اسٹوڈنٹس آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, باقی اگر یہ آپ یوٹیوب پہ ڈالیں گے چینل تو اس میں جو میں باتیں کر رہا ہوں اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے اور آپ جیسے انسٹیٹیوٹس جو ہیں اس کے لیے بہت سارے ٹاپکس نکلتے ہیں ریسرچ کے لیے. یہ عبدالولی خان یونیورسٹی میں ایک ہے پختونخوا اینڈ اکنامک پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ. یہ اتفاقاً جب میں تھا 2021 میں ایز این ایڈوائزر تو ہم نے وہاں پہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا. اس کا مین فوکس یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس صوبے کے جو اکنامک پالیسیز ہے یا فائنینشیل پالیسیز ہے یا نیشنل پالیسیز جو ہے ان نیشنل پالیسیز کو ایویلیویٹ کریں, دیکھیں کہ اس پہ ہم پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے. آپ کے پاس جیسے ہو گیا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, آپ کے پاس ہو گیا SDPI ہو گیا, آپ کے پاس لمز ہو گیا, آپ کا IB ہو گیا کراچی میں, یہ تو سارے ہیں. یہ تو پاکستان کے مسئلے مسائل کو وہ لک آفٹر کر رہے ہیں. سنس ہم پیریفری پہ ہے, سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارے مسئلے مسائل کوئی اینالائز ہی نہیں کرتے. تو ایک تو ہمارے لیے شاہ جی ایسے انسٹیٹیوشنس کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان پالیسیز کو اینالائز کریں. دو میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ہے یہ ابھی IPPs جو ہے, IPPs کا یہ وہ ہے کہ IPPs کا جو ایشو ہے اس صوبے کا, اس کو کریٹ کرنے میں اس کا کتنا حصہ ہے اس صوبے سے کسی نے پوچھا؟ جب آپ IPPs بناتے ہو, تھرمل بناتے ہو, اس پہ بناتے ہو, گیس پہ بناتے ہو, پانی سے کیوں نہیں بناتے؟ تو آپ کے سسٹم کو سارا وہ کریں. دوسری یہ ایک جنرل کنسپشن ہے, پاکستان کہتے ہیں واٹر سکیئرس
ملک ہے اور اس میں پانی کی کمی ہے اور زراعت کی کمی ہے، اور ہم بھی چل پڑتے ہیں، ہم کہتے ہو پانی کی بہت کمی ہے، پانی کی بہت کمی۔ آپ تو پانی کو پیدا کرتے ہیں، آپ کے پاس گلیشیئرز ہیں، آپ کے پاس واٹر شیڈز ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے، آپ اس میں سے جنگلات ہے، جنگلات آپ کو اکنامک ریسورس کے طور پہ آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ ڈاؤن سٹریم رائپیرین کو ہے۔ یہ آپ کے جتنے گلیشیئرز ہیں، یہ تو ایک اسٹوریج ہے، ایک کولڈ اسٹور ہے، جب دھوپ پڑتی ہے تو پھر یہ آتا ہے، پانی آگے جاتا ہے اور اریگیٹ ہوتے ہیں لوور رائپیرینس میں۔ فارسٹ کا اور جتنا بھی ہے خرچ آپ برداشت کرتے ہیں، فارسٹ کے مینٹیننس کو کاٹتے بھی نہیں، اکنامک ایکٹیویٹی بھی ان سے نہیں کرا سکتے۔ اب کیا ہے تو پانی کی سرپلس ہے، ایگریکلچر ٹیوب ویلز پہ سبسڈی دیتے ہیں۔ ابھی بھی میں آپ کو سلائیڈ دکھاؤں گا، 25,000 ارب نہیں 25 بلین 25 بلین روپے کی سبسڈی ایگریکلچر ٹیوب ہے۔ تو اگر فیڈرل گورنمنٹ اس کی سبسڈی دیتی ہے، یہاں پہ ہم تاڑی بجانا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت زبردست کا۔ آپ کے پاس تو ایگریکلچر ٹیوب ویلز ہے ہی نہیں کچھ۔ ایگریکلچر ٹیوب ویلز تو بیسکلی جتنی سبسڈی جا رہی ہے وہ تو جا رہی ہے بلوچستان میں جا رہی ہے، پنجاب میں جا رہی ہے، سندھ میں جا رہی ہے، میجر بلوچستان میں جا رہی ہے۔ تو یہ میں اس لیے یہ بات ملک صاحب کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہم انڈیپینڈنٹ انالیسس کریں اور انڈیپینڈنٹلی ہم سوچیں کہ ہمیں ان چیزوں کی وہ ہے۔ آئی پی پیز پہ میں ایک بات کرتا ہوں۔ آج کل بہت زیادہ یہ آئی پی پیز کا ایشو ہو رہا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹس ہو رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہو رہی ہے۔ بعض ایسے پاور پلانٹس ہیں جو چل ہی نہیں رہے، لیکن آپ بلین آف روپے جو ہے آپ پے کر رہے ہیں۔ بعض ایسے پاور پلانٹس ہیں جن کو آپ 1 بلین روپے مہینے کے دے رہے ہیں، وہ چل ہی نہیں رہے، وہ بجلی نہیں سپلائی کر رہے ہیں۔ لیکن ایشو وہ نہیں ہے، کیوں نہیں چل رہے؟ دیکھیں، میں یہ جو ہے آئی پی پیز والا ایشو دے بیکاز یہ جنرل وہ ہو رہا ہے، میں آپ کو بہت سمپلی ایکسپلین کروں۔ دیکھیں، آپ کے پاس ایک 94 کی پاور پالیسی ہے جس میں ہب کو وغیرہ لگے، اس وقت بھی لوڈ شیڈ۔ ایک میں آپ کو بتاؤں، پاور سیکٹر کا جو سپلائی ڈیمانڈ ہے یہ ایک پچھلے 20-30 سال سے یہ سائیکلز میں چل رہے ہیں۔ کبھی سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ ہوتی ہے، ڈیمانڈ کم ہوتا ہے، کبھی ڈیمانڈ زیادہ سپلائی کم، تو یہ آپ کا ایک سائیکلیکل فلکچویشن کر رہا ہے۔ 94 میں آپ نے ہب کو لگایا، پھر آپ کی شارٹیجز آئے، پھر آپ نے 2002 کی پالیسی بنائی، اس کے تحت آپ نے پاور پلانٹس بنائے، پھر آپ دوبارہ سرپلس ہو گئے، پھر 2007 میں اگر آپ کو یاد ہے تو یہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ ہم انڈیا کو ایکسپورٹ کریں بجلی، اف یو ریمبر۔ پھر 2007 کے بعد 8، 9، 10 میں پھر شارٹیجز آ گئی، پھر 2015 کی پالیسی آئی، پھر آپ نے آئی پی پیز لگائے، پھر آپ نے سی پیک کے وہ لگائے۔ آپ کے پاس کوئی نہیں آیا کہ آپ کو کہا کسی نے کہ ہم یہاں پہ پاور پلانٹ لگاتے ہیں۔ آپ گئے، آپ نے لوگوں کو کہا کہ آئے ہماری شارٹیجز ہیں، پاور پلانٹس لگائیں۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری یہ ہے، یہ کیپیسٹی پیمنٹ کیا چیز ہے، اس میں کیا ہوتا ہے آئی پی پی میں؟ آئی پی پی میں 2 کمپوننٹس ہے جو کہ آپ پیسے دیتے ہیں۔ ایک ہے فیول کا جو آپ نے بنائی ہے، وہ ہے تقریباً، میں آپ کو فگرز دیتا ہوں، ابھی 11 روپے فی یونٹ جو بجلی بن رہی ہے وہ آپ کی فیول کی کاسٹ ہے، فرنس آئل ہے یا گیس ہے یا جو بھی کوئلہ ہے یا جو بھی وہ کرتے ہیں۔ 18 سے 20 روپے فی یونٹ اس میں ہے کیپیسٹی پیمنٹ۔
وہ پاور پلانٹ چلے یا نہ چلے، وہ بجلی بنائے یا نہ بنے، آپ نے وہ 20 روپے فی یونٹ پیسے آپ نے دینے۔ کیوں آپ نے دینے؟ آپ نے اس لیے دینے ہیں کہ وہ آپ نے جب اٹریکٹ کیا انویسٹر کو کہ وہ جنریشن پلانٹ لگائے، تو آپ نے ایک فارمولا دیا کاسٹ پلس، جس پہ خرچ آئے گا وہ آپ کو اس کو اگر ایک پاور پلانٹ پہ سے 1 ارب روپے آتا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ ارب روپے ہم آپ کو اوور دی لائف آف دی پروجیکٹ دیں گے، 10 سال 20 سال جو بھی ہے اس پہ، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو اس کے اوپر ایک منافع دیں گے۔ وہ آپ نے اس وقت 2015 میں یہ ڈٹرمن کیا کہ ہم 15% منافع دیں گے۔ سمپل نا ابھی تک تو یہ آپ نے، اگر میں آؤں میں 1 ارب روپے، اچھا ایک چیز میں کلیریفائی کروں، وہ جو اس کی کیپیسٹی یا اس کی جو کاسٹ ہے، اور کاسٹ میں 1 ارب روپے اگر اس میں کاسٹ ہے، 80% اس کا ہوتا ہے ڈیٹ، اس کا ہوتا ہے قرضہ۔ آپ نے بین الاقوام بینک سے یا آپ نے لوکل بینک سے آپ نے قرضہ لیا ہوتا ہے۔ وہ قرضے کے ٹرمز کنڈیشنز دو ہی وہ ہوتے ہیں، ایک ہے لائبور جس کو کہتے ہیں لنڈن انٹر بینک ریٹ جو ہوتا ہے، اور ایک کائبور ہوتا ہے کراچی انٹر بینک ریٹ جو ہے، وہ فکسڈ ہوتا ہے، وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، تو آپ نے وہ دینا ہی دینا ہوتا ہے۔ پھر آپ کی جو ہے یہ ہے 80%، ایک پاور پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہوتا ہے 80% وہ لون سے ہوتا ہے، 20% جو ہے وہ ہوتی ہے انویسٹر کی ایکویٹی جو اس میں انجیکٹ کرتا ہے، اس کو آپ یہ 17% اس وقت ڈٹرمن ہوا تھا کہ ان کو 17% ریٹ آف ریٹرن دیں۔ تو اس میں یہ جو اتنا، میرے خیال میں شاید میں غلط ہوں، اتنا جو ہلا گلا یہ ہوا ہے کیپیسٹی پیمنٹ اتنے، بالکل صحیح ہے۔ اس سال آپ 2000 ارب روپے، 2 ٹریلین روپے آپ کیپیسٹی پیمنٹ پہ دیں گے، لیکن اس کے ساتھ اگر میں آپ کو دکھاؤں، یہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے 3 سال کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، 22-23 میں یہ 1,13,000 گیگا واٹ آورز آپ نے استعمال کیے تھے۔ پچھلے سال آپ نے 1,10,000 کیے، 24-25 میں آپ 1,06,000 کو آپ یوز کر رہے ہو۔ ڈیمانڈ آپ کا کم ہو رہا ہے، پاور پلانٹس آپ نے لگائے ہیں، اکانومی آپ کی بیٹھ رہی ہے، ایکسپینسو اتنے ہو گئے کہ وہ ڈیمانڈ وہ، تو آپ کے نیچرلی پرائسز جائیں گے اوپر۔ سو اس میں بھی ہمیں انڈیپینڈنٹ تھوڑی سی انالیسس ہوگی۔ آج کل ہر ایک بندہ لگا ہوا ہے آئی پی پی کیپیسٹی پیمنٹ، آئی پی پی کیپیسٹی۔ دوسری چیز ایک میں آپ کو یہ بھی بتاؤں شاہ جی، یہ جو اب آج ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ کیوں دیے جا رہے ہیں، اور یہ جو اس کی بھی ایک قیمت ہے، یہ قیمت آپ کل ادا کرو گے۔ کوئی بھی انٹرنیشنل انویسٹر اگر آپ کے پاس آئے گا، وہ یہ رسک فیکٹر ڈالے گا بیچ میں کہ یہ نااعتبار لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کرتے ہو، یہ وہ ایگریمنٹ میں پھر میم میخ نقطے نکالیں گے، یہ وہ فیکٹر کریں گے، یا تو انویسٹمنٹ آپ کی نہیں آئے گی ان فیوچر، یا اگر انویسٹمنٹ آئے گی تو وہ جو پچھلے پروجیکٹس لگے ہیں اس سے بھی ایکسپینسو لگے، بیکاز انہوں نے اس چیز کو فیکٹر ان کرنا ہوگا۔ تو ہمیں نظر نہیں لگی، ہم اپنے آپ کو لگے ہوئے، وی آر ایٹ اٹ، اور فخر کرتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ٹی وی شی وی پہ یہ لگے ہوئے لوگ کے بجلی بہت مہنگی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز کو یا جتنے کو ریٹرن ہے وہ ڈالر ٹرمز میں ہے۔ اگر آپ آسٹریلیا سے یا امریکہ سے یا ولایت سے کسی انویسٹر کو بلائیں گے تو وہ تو آپ کو روپے میں آپ کے انویسٹ نہیں کرے، اس کو تو پتہ ہے کہ آج کی روپے
150 पे है तो कल रुपए 200 पे होगा, परसों 300 पे होगा। तो उन्होंने करना है इन्वेस्ट डॉलर टर्म्स में। जब डॉलर टर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जब 150 रुपए पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अभी आपका डॉलर 280 पे चला गया तो ऑटोमेटिकली उसके साथ हो गए। दूसरी ये जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो शाह जी ने उठाई है, देखिए आपकी 42,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इस 42,000 मेगावाट को आप ट्रांसमिट कर सकते हो सिर्फ 24,000। तो ये अब इसमें आपको कौन अक्लमंद कहेगा कि 42,000 लगाओ और 24,000 ट्रांसमिट करो। तो ये जो हो गया मैथमेटिक्स है सराजी शपगिश नो, 20,000 मेगावाट आप ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते। फिर बाद में ये होता है कि जब आपके साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आती है, हाइड्रो नहीं, सर्दी में आप वो कर सकते हैं, तो वो नीचे से आप ऊपर भी नहीं ला सकते हो वही बिजली जो है अब कंट्री में, तो उसके भी आपको फिर चार्जेस देने पड़ते हैं। सो दीज आर ऑल ए कॉम्प्लेक्स एंड आई वुड एग्री विद यू कि देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ इनएफिशिएंसी which is in our system, because NTDC is an organization which should have this capacity to from one end of the country to the other. So this is another reason also. देखिए दोनों में टेलीकम्युनिकेशन और इसमें बेसिक फंडामेंटल वो ये है कि ये जो पावर सेक्टर है ये एक मोनोपोली है। देयर इज ए सिंगल बायर, वो सिंगल बायर है CPPAG, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। आप और किसी को बेच नहीं सकते हो, वही खरीदते हैं आप। तो मोनोपोली बाय डेफिनेशन इज एन इनएफिशिएंट सिस्टम। तो आप किसी को तो जो है जो भी आपने करना है आप CPPAG को ही बेचेंगे, तो ये मोनोपोली। उसमें तो यू हैव मल्टीपल बायर्स, मल्टीपल सेलर्स। मैं आपको एक मिसाल दूँ, ये भी हमारे अगर स्टूडेंट्स या बाकी आपके लोग सुनेंगे, सॉरी मैं फिर वो कह रहा हूँ, जब मैं था एडवाइज़र तो हमने एक काम किया था, हमने लिया आपका एक पेहूर में आपका पीडो का एक था 18 मेगावाट का हाइड्रो पावर जनरेशन। वो हमने क्या किया, पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में 1900 का ना लिखा 2019 में हमने उसको ऑक्शन किया, बोली की हमने, उसकी हमने बिडिंग की इंडस्ट्रीज़ को, और हमने कहा कि ये आप ख़रीदो। जो हम बेच रहे थे उस बिजली को फेडरल गवर्नमेंट को 1 रुपए पे, हमने उसको ऑक्शन किया, हमें मिले 7.5 रुपये, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, हमें मिले 7.5 रुपये की। व्हीलिंग चार्जेस उस पे उन्होंने डाले थे कोई 2.5 रुपये उस वक्त। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको पड़ी वो बिजली 10 रुपये की, नेशनल ग्रिड में जो बिजली थी वो थी 16 रुपये की। तो लोग इंडस्ट्री आप ऐसे इंडस्ट्रीज़ वाले हमने नहीं, जैसे ये गद्दू नमाज़ाई टेक्सटाइल जो है दी लार्जेस्ट टेक्सटाइल मिल इन पाकिस्तान, उन्होंने अब चिराट सीमेंट ने लिए, चिराट पैकेजेस ने लिए, इन्होंने सारे लिए, दे आर वेरी हैप्पी। फिर हमारे पास 152 मेगावाट और थी पीडो की, वो हमने कहा अब हम फेज़ 2 में इसको भी ऑक्शन करते हैं ताकि वो करें। क्या हो गया, दो हमारे मकसद थे। वो एक ये था कि ये बिजली जो हम पीडो से बनाते हैं और वो हम बेचते हैं, तो बजाय सिस्टम को मोनोपोली को बेचने में 1 रुपये पे इंडस्ट्रियल टैरिफ है नेशनल, उससे हमारी इंडस्ट्री को कम मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे इंडस्ट्री अट्रैक्ट होगी, इंडस्ट्री अट्रैक्ट होगी तो इकोनॉमी जनरेट होगी और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हमारे लोगों की वो कम होगी। लेकिन वो उस वक्त 2020 में जब हम ये करने लगे तो वो उस वक्त के गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे, मैं नाम नहीं लूँगा जो उसमें थे, फेडरल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे इस्लामाबाद सप्लाई कंपनी और मुल्तान और 3-4 उनका वो गए, हाई कोर्ट में गए, उस पे स्टे ले लिया
کہ یہ ویلنگ نہ کر سکے. تو وی وانٹیڈ ٹو بریک دیٹ. اور دوسری یہ تھی مونوپلی بریک ہو جاتی. تو وہ پھر وہ ایک میرا میجر وجہ میرے استعفیٰ کا، جب میں نے دیا استعفیٰ 2021 اپریل میں، وہ یہ تھا. یہ ایک ایشو تھا اور گیس والا ایشو تھا، جو میں نے کہا جب کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے اپنے صوبے کو، اپنے لوگوں کو، تو وائی کنٹینیو ایز این ایڈوائزر اور اے منسٹر. تو اب میں آتا ہوں ایک چیز پہ، NHP پہ آتا ہوں میں. دس از دی، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 161(2). یہ لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے میں ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہوگا، اس ہائیڈرو پاور اسٹیشن کا جو منافع ہوگا وہ جائے گا اس صوبے کے پاس. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ہمارے صوبے کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم وہی ایگریکلچر ٹیوب ویل میں، اور پانی کی قلت ہے، اور انوائرمنٹ بہت ضروری ہے، انوائرمنٹل اور یہ ایشوز ہیں. انوائرمنٹ میں جو بھی ٹرینڈ آ جائے اس کے پیچھے ہم چلیں، انڈیپینڈنٹ انالیسس ہم کرنے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہمارے اکیڈیمیا، ہمارے انٹلیکچوئلس، ہمارے جرنلسٹ، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے عام اس پہ کام کرنا چاہیے. اس پہ لقمان نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے. اس پہ 2-4 چیزیں میں آپ کو اس میں، یہ آرٹیکل 161(2) آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ جو میں نے سمپل بتا دیا کہ، اور اس کے نیچے، اس آئینی کلاز کے نیچے ایک ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. یہ میرے خیال ہے آپ کے پاکستان کے آئین میں ایک اور ایسے کلاز ہوں جن کے نیچے ایکسپلینیشن کی ہوئی ہے. فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن کا یہ تھا کہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ یہ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے، تو انہوں نے اس میں دے دیا. اور مجھے یاد ہے اس وقت جو لا منسٹر تھا، یو مینشن حفیظ پیرزادہ اپ اسٹیئرز، حفیظ پیرزادہ نے اسپیچ آف دی نیشنل اسمبلی، فلور آف دی اسمبلی، اس وقت 73 میں اس نے کہا تھا کہ یہ ہم نے کلاز ڈالا ہے اس کے، اور بالکل آپ نے یہ عبدالولی خان کی، اللہ اس کو جنت دے، اس کے زور پہ اور اس پہ، کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی ہم یہ نیٹ ہائیڈرل پروفٹ نہیں دیتے بیکاز منافع نہیں ہے. ایز آن دی فلور ہمارے پاس ہے، ابھی شارٹیج وقت ہے تو اس میں آپ کو وہ نہیں. یہ ہے آپ کا کانسٹیٹیوشنل کلاز 1973 میں. 13 سال کچھ بھی نہیں ہوا. پھر 1978 میں جنرل فضل حق جب آپ کا یہاں پہ تھا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، تو ضیاء الحق دی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آیا تھا مارچ 1978. اس نے اس کے ساتھ اٹھایا ایشو کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل کلاز ہے، اس کو یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا، نان امپلیمنٹ. تو اس نے پھر ڈائریکشنز دی کہ بھئی اس کو یہ کرو وہ کرو وغیرہ وغیرہ. اینی وے پھر 9 سال گزرے، کچھ بھی نہیں، 13 سال وہ گزرے، 9 سال اور گزرے. تو 1986 میں پھر کے پی کا اس وقت جو تھے وہی آئی تھنک جن فضل حق واز ایون، تو یہ پھر انہوں نے یہ اٹھایا. تو 1986 میں نیشنل فائنانس کمیشن نے ایک کمیٹی بنائی، اے جی این قاضی. وہ اے جی این قاضی کمیٹی میں وہ کیا 92 میں انہوں نے 91 میں انہوں نے اپنے یہ ایک فارمولا دیا، اور اس فارمولے کے کیلکولیشن وغیرہ سب کچھ ڈیٹیل کے نسبت وہ سارا انہوں نے دیا. ویری سمپل. یہ اس کو انہوں نے ایسے کیا جیسے 5ویں جماعت کے بچے کو آپ میتھمیٹکس پڑھاتے ہو، وہ ہے اس طریقے سے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. اس طریقے سے پھر 1992 میں وہی چیز سی سی آئی نے اپروو کی، اور اس صوبے کو وابڈا نے بھی کیلکولیٹ 6.9 بلین روپے آپ کی نیٹ ہائیڈرل پروفٹ ہوئے. آپ کو 6 بلین روپے ملنا شروع ہوا. تو 92 میں آپ کو 6 بلین روپے، اور یہ میں آپ کو انٹرسٹنگ ہے بات بتاؤں، اس وقت آپ کا ٹوٹل بجٹ تھا اس صوبے کا 14 بلین روپے، جس میں ڈیولپمنٹ ADP ڈیولپمنٹ بجٹ
Malik Saab was 4.8 billion rupees and you got 6 billion rupees. تو آپ کا فل ڈیولپمنٹ بجٹ پلس اس کا نان ڈیولپمنٹ بجٹ آپ یہ ایک ہیڈ سے آپ کر رہے تھے. ابھی جو ہم نے کیلکولیشنز کی ہے 2016-17 کی اس فارم میں 128 ارب روپے کی اور 2022-23 کی لقمان نے کی ہے کیلکولیشن 230 ارب روپے سالانہ کے آپ کے بنتے ہیں. صرف یہ ایک مد میں آپ کے بنتے ہیں. پرویز خٹک واز دی چیف منسٹر اور میں اس وقت تھا نیپرا میں. تو یہ انہوں نے ایک انٹرم ارینجمنٹ 2016-17 میں سی سی آئی سے اپروو کرایا اور آپ کا 6 بلین اوپر چلا گیا 2016-17 میں تقریباً 20 ارب روپے چل گیا. آج کل میرا خیال ہے کوئی 30 ارب روپے پہ وہ ہے. سو کریڈٹ گوز ٹو ہیم آلسو. اور ایک میں شاہ جی یہ آپ کے انفارمیشن کے لیے یہ بھی بتاؤں کہ جب قاضی کمیٹی میتھڈالوجی میں ڈسکشن ہو رہی تھی نا تو آپ کا ریپریزنٹیٹیو تھا سعید اللہ جان صاحب, گاڈ بلیس ہم. وہ آپ کا تھا بہت اس نے کام کیا. اس نے اس وقت کہا کہ بھئی دیکھو آپ کراچی الیکٹرک سے بجلی خرید رہے ہو, ہم سے بھی خریدو اس ریٹ پہ. وہ نہیں آئی پی پیز بھی تھے اس وقت 2-4 آئی پی پیز کے ریٹ سے ہم سے خرید لو. اس پہ بھی لے لیں تو جو واپڈا کے تھرمل پاور پلانٹس ہیں اس کی وجہ سے بھی نہ اس کی ریٹ سے ہمیں سے خریدو. تو اس کی ریٹ پہ بھی انہیں کہا اے جی این قاضی نے کہا کہ نو اس پہ نہیں ہو سکتا, یہ ایک کمرشل پروڈکٹ نہیں ہے, یہ سوشو اکنامک کنسیڈریشنز پہ یہ ہوگا. تو انہوں نے وہ کہا کہ جو کنزیومر پے کرتا ہے اور کنزیومر میں نے شروع میں جب آپ کو بتایا نا 1 لاکھ یونٹ ملٹیپلائی بائی 1 ٹریلین اس سے وہ سبسڈی ایک انہوں نے اس میں ڈال دی کہ یہ تم کے پی این ڈبلیو ایف پی ایٹ دیٹ ٹائم یہ کنٹریبیوٹ کرے گی اس میں. سو اس کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. تو یہ انہوں نے کی. تیسرا نام جو میں لوں 1991 میں جو پیمنٹ شروع ہوئی نواز شریف کی گورنمنٹ تھی. 2016-17 میں جب اس کو 20 ارب روپے پہ لے گیا, پھر نواز شریف کی پرائم منسٹر تھا اور اب پھر انہوں نے وہ کمیٹی بنا دی ہے اور وہ کہا کہ بھئی اس کو وہ تو لیٹس ہوپ اس میں سے کچھ نکلے گا. لقمان اس کا ممبر ہے تو لیٹ اس سی کہ یہ کیا کرتا ہے. دیکھیے تو گورے کا نا 797 بجلی قیمت دے 50 روپے پدی کے 50 روپے کی 11 روپے فیول چارجز دی انرجی کیپیسٹی چارجز از 18 روپیز ٹرانسمیشن پھر دا ڈسکو وغیرہ سر چارجز تقریباً 14 روپے دا گورنمنٹ ٹیکسز دی پدی کی ٹوٹل 50 روپے دے دا اس تاسو لکم نیٹ ہائیڈل پروفٹ چھ در کئی کنا دا انٹرم ارینجمنٹ دا دے ٹوٹل ایفیکٹ پر کنزیومر پرائس باندھے دے وہ پیسے نتا ای پی پی لا پیسے ورکے ہر چالا پیسے تمہارا وہ پیسے ہم نہ رکھے. قاضی کمیٹی میتھڈالوجی کی بیسس پہ ہمیں تو پیسے نہیں مل رہے نا, نیٹ ہائیڈل پروفٹ تو نہیں مل رہا. لیکن آپ دیکھیں 19-20 سے لے کے 24-25 سے 20 روپے سے لے کے 50 روپے تک آپ کی ٹیرف بڑھ گیا, آپ کی بجلی مہنگی ہو گئی. اس میں این ایچ پی کوئی نہیں ہے. نیکسٹ یہ کنزمپشن جو ہے دیکھیں یہ آپ کا کنزمپشن گر رہا ہے 113, 110, 106 تو پر یونٹ آپ کی قیمت اس کے اوپر بھی وہ ہو رہی ہے. اکانومی آپ کی سلو ہو رہی ہے. دس ہے انٹرسٹنگ 2-4. ہاں پھر یہ کیپیسٹی پیمنٹ میں آپ کو شو کر رہا ہوں 2013-14 میں 212 تھی کیپیسٹی. اب ہے 2100 ارب روپے اس سال آپ پے کریں گے کیپیسٹی پیمنٹ پہ. تو ہمیں یہ جو گل بہادر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہمیں میرے خیال میں ہمیں ڈیمانڈ بڑھانا چاہیے. سرکولر ڈیٹ آپ کا 13 میں 300 ارب تھا, اب آپ کا سرکولر ڈیٹ اس سال پہنچ جائے گا 2700 بلین. سبسڈیز آپ دے رہے ہیں 356 ارب کی
331 آپ دے رہے ہو ریزیڈینشل میں, 25 بلین آپ دے رہے ہو ایگریکلچر میں. یہ 25 بلین آپ تو دے رہے ہو, اس صوبے میں میرا خیال ہے 1 بلین کی یا 1.5 بلین کی اس کی سبسڈی آ رہی ہے. باقی ساری گوئنگ انٹو دی نو بلوچستان, ناٹ پنجاب, مینلی بلوچستان. دس از گوئنگ. ریزیڈینشل کو ہے 80% آف یور کنزیومرز آر پنجاب بیسڈ. ٹھیک ہے, دس از ویئر دی سبسڈی از گوئنگ. اگر آپ کا ہائیڈل نہ ہوتا تو آپ کا ابھی ٹیرف 60 روپے پہ آپ کا ٹیرف ہوتا. یہ میں 2-4 انٹرسٹنگ وہ تھی. باقی ہم بات کریں گے پرسوں, ڈیٹیل میں کریں گے اور اسٹرکچر اس طریقے سے کریں گے. چائنا کے جتنے جو آئے ہیں آئی پی پیز, وہ سارے آئی پی پیز آئے نا, بیکاز تو ایک کمرشل وہ تھا ارینجمنٹ. یہ سارے آئے ہیں مینلی کول کے, کوئلے کے. کوئلے میں ہے امپورٹڈ کول ہے, اور کوئلے میں آپ کا تھر کول ہے. نو ڈاؤٹ وہ بھی آپ نے ان کو کچھ کاسٹ پلس کنسیشنز دیے تھے. ابھی یہ جو بہت زیادہ کیپیسٹی پیمنٹ اوپر ہو رہے ہیں, یہ 2015 کی پالیسی میں جو چائنا کے انویسٹمنٹ آئے ہیں اس میں کافی کنٹریبیوشن اس کا وہ کیپیسٹی پیمنٹس میں اس کا آ رہا ہے. تو جب 2 پارٹیز ہوتی ہیں, آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو 2 پارٹیز اس میں ہوتی ہیں نا. تو اگر آپ کو تکلیف ہے تو ایک دیکھیں کہ آپ کیسے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. آپ تکلیف ایسے دیکھیں کہ اپنی ڈیمانڈ بڑھائیں. ڈیمانڈ اگر آپ کی اتنی مہنگی ہے, ریزیڈینشل نہیں ہے, تو انڈسٹری میں دیں. آپ ویسے بھی وہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی وغیرہ. لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کہنے میں آسان ہے, کرنے میں شاید اتنی آسان نہ ہو. تو چائنیز کے ساتھ آپ 3 سال, یہ آئندہ جو 3 سال ہے نا, یہ آپ کی مشکل ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ 3 سال میں ابھی آپ کے کچھ 94 کے پالیسی میں جو آئی پی پیز لگے تھے وہ تو نکل گئے. 2002 کے جو پالیسی میں آپ کے جو آئی پی پیز لگے ہیں وہ بھی آئندہ 2-3 سال میں سسٹم سے نکل جائیں گے. رہ جائیں گے چائنیز کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کہیں کہ بھئی یہ 3 سال ہماری مشکلات ہیں, تو یہ 3 سال میں اپنے یہ آپ ڈیفر کر دیں. 3 سال کے بجائے 6 سال میں ہم اس سے وہ لے لیں تو آپ اس کو کم کر سکیں. لیکن وہ اس کا میں آپ کو بتاؤں, آپ کے ٹیرف میں صرف فرق پڑے گا تقریباً 2.5 سے لے کے 3 روپے کا فرق پڑے گا, اس سے زیادہ نہیں پڑے گا. دیکھیں آپ کا ڈالر 150 سے چلا گیا, آلموسٹ 300 پہ چلا گیا. ڈیمانڈ آپ کی شرنک ہو گئی ہے تو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس تو بڑھنی ہے. کوئی خوشخبری نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی سستی ہوگی. میرے خیال ہے بہت مشکل ہوگی انلیس اگر آپ ہائیڈروز بنائیں اور ہائیڈروز کو پبلک سیکٹر میں بنائیں تو آپ کے وہ ہو سکے. ہائیڈل پاور پروجیکٹ جو بن گیا 800 سے 1000 میگا واٹ بجلی میں ملے گی. تو شکریہ آپ نے. میں آپ کو سکی کناری کی ایک بات, دیکھیں سکی کناری آپ نے دے دی ہے آئی پی پیز میں, ٹھیک ہے, انویسٹر کو آپ نے دے دی. وہ ہے تقریباً 970 میگا واٹ آپ نے وہ انسٹال کیپیسٹی دے. وہ آپ کو دیں گے صوبے کو 1.2 ارب روپے, 1.2 بلین بور کی نا, 1.2 ارب روپے سالانہ آپ کو وہ واٹر یوز چارج دیں گے. On the other hand, ما كم example بوركم if you have it in the no the 300 megawatt right بالاکوٹ صورتحال ریٹرن در کے تو وہی چیز پیڈو بنا رہی ہے 300 میگا واٹ کی 1 کلومیٹر اس سے نیچے سکی کناری سے. اس کو آپ کو ملے گا 20 ارب روپے سالانہ آپ کو منافع ملے گا.
900 मेगावाट आपने दे दिया IPP में, उससे आपको मिलेगा 1 तो आप कहते हैं हमें कोई नज़र लगी है, हम आप खुद लगे हैं, आपको कोई नज़र नहीं लगी। तो देखें अगर आप थर्मल साइट लगाते हैं, आप कोयले पे लगाते हैं, जो भी, तो आप कहें कि भाई मैं इधर लगाता हूँ, इधर लगाता हूँ, जहाँ पे आप लगा सकें। हाइड्रो आप हर जगह नहीं लगा सकते, हाइड्रो का एक साइट स्पेसिफिक होता है, उस साइट की एक वैल्यू होती है, आप वो वैल्यू नहीं ले रहे। इसने लोअर्स का स्पटगाह की बात की, फिर मैं तिस्मार खानी से कर लेता हूँ। कोरियंस के साथ जब वो ले रहे थे ये, उनके साथ हमने नेगोशिएट किया कि भाई हमें ये इकोनॉमिक इसकी साइट की हमें दें वो। Surah Gimullara का परसेंटेज, आई फॉरगेट दिस फिगर्स ना, 1% of 17 तो वो जो 17% रिटर्न जो था उनसे हमने ले लिया 1.5% उसमें से कि ये हमें इससे साइड एक डन एग्रीमेंट। लेकिन जब आप बैठेंगे दो पार्टीज के साथ यू विल गेट समथिंग। तो इसमें आपको देखना चाहिए, आपको आईन इजाज़त देता है, सिंध ने रेगुलेटर बना लिया है, तो अभी आपको जब अगर आप से रेगुलेटर बनाएंगे तो मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट ने इस साल के ADP में प्रोविज़न भी रखी है। ये बहुत अच्छा काम किया है इस गवर्नमेंट ने कि उसने रेगुलेटर के लिए प्रोविज़न रख दिया है। तो अगर आपका रेगुलेटर होगा तो आपको टैरिफ भी दे देगा, ट्रांसमिशन लाइन की भी आपको दे देगी, और आप पॉइंट ए सबसे ये सारी गेम में सबसे सस्ती चीज़ जो है वो ट्रांसमिशन लाइन है। लगाएं आप ट्रांसमिशन लाइन। अभी हम किस हद तक गए? मेरा ख्याल है हम 2020 से ही स्टक है उसी चीज़ में अभी तक 4-5 साल में, तो हमें खुद अपने आप को लड़े हैं। कोई कर्जे की ज़रूरत नहीं आपको, प्राइवेट सेक्टर कहाँ पे है हमारे, क्या आपके इनएफिशिएंसी में खराबी है। ये यहाँ पर लीगल सिस्टम भी है ना, वो कह रहे हैं कि No. Your constitution allows you. आपने ट्रांसमिशन कंपनी भी बना दी है। अब वो ट्रांसमिशन कंपनी से कोई काम लेना तो आपका और मेरा काम है ना। तो वो जो है आप बनाए, ये तो 2020 में हमने ये सिस्टम सारा बना दिया था। इट इज नाउ समबडी शुड, 4 साल से आपके पास ट्रांसमिशन कंपनी है, आप पूछे ना अपने प्रोग्राम में। Thank you very much, sir.